بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فرعون سے پہلے اجمالی طور پر گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نافرمان قوموں کے انجام کا تذکرہ، جس میں خاص طور پر پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قوم نے جو نافرمانی کی، جنہیں اللہ تعالیٰ کا غضب اس دنیا کے اندر نازل کیا گیا، بشکل عذاب ہلاک و برباد کر دیا گیا وغیرہ جیسے نمونے قرآن نے ذکر کیے. یہ وہ باتیں، یہ وہ خبریں ہیں کہ انسانوں کے پاس سلسلہ بسلسلہ پہنچی ہوئی تھیں، پہنچ رہی تھیں، آج بھی پہنچ رہی ہیں، اور نئے نئے اس قسم کے واقعات بھی جو عذاب کی شکل ہے، قہر خداوندی کی شکل ہے، وقتاً فوقتاً دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں، حصے میں ہوتے چلی آ رہی ہیں، جیسے سونامی کا آنا، زلزلے کا آنا، فلاں فلاں کئی ایک شکلوں میں. ان چیزوں کو یاد دلا کر یہ ساری کی ساری چیزیں جو لوگ ان سے بچ گئے ہیں، دراصل اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے، بچایا ہے. جو بچے ہوئے بچ رہ گئے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ جو چیز جن کے ساتھ ہو گئی، کیا بات وہیں پر تمام ہو گئی، ختم ہو گئی؟ تو پھر انہیں ہلاک و برباد کیوں کیا گیا؟ دوسروں کو زندہ چھوڑ کیوں دیا گیا؟ جنہیں رسوائی کا سامنا کر کے دکھلا دیا گیا، ہلاک و برباد کر دیا گیا، وہ ایک حقیقت ہے. دراصل بعد میں رہنے والے انسانوں کے لیے ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے. اس قید کلیہ کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کا تقاضا کیا ہے؟ انسان کو انسانیت کا سبق سکھانا، انسان تاکہ سدھرے، سنبھلے. جب اگر یہ نہ ہو تو پھر یہی نافرمانی والی کیفیت رہے گی، تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، سنت ہے، اللہ کی طریقہ ہے، پھر ہلاکت و بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا. ان سارے چیزیں توحید کا سبق، توحید کے دلائل، عقل، فکر و فہم سے سمجھ میں آنے والی چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد جب یہ بھی کارگر نہیں ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے بھیجے جانے کا، عذاب کے نازل کیے جانے کا تذکرہ. ان تمام کے بعد اب یہ اختتامی طور پر آج کی ان آیاتوں میں اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کوئی بھی بستی ایمان لے کر آئے، ان واقعات کو، ان عبرت والی چیزوں کو سمجھ کر جب ایمان لے کر آ جاتی. ایمان کا مطلب، ایمان کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، قلبی اعتبار سے یقین، عملی اعتبار سے اس میں پوری طرح اترنا، یہ ہے ایمان. ایمان کا دعویٰ یہودیوں کو آج بھی ہے، عیسائیوں کو آج بھی ہے. دعویٰ یہی ہے کہ عیسائیوں کا دعویٰ وقالت النصارى لن يدخل الجنة، قالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. نصرانیوں کا دعویٰ جنتی اگر ہے تو نصرانی ہے، کرسچن ہے. یہودیوں کا دعویٰ کہ اگر کوئی جنتی ہے تو یہودی ہے. صرف دعویٰ کام نہیں کرے گا.
اس کے بعد ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. کہلانے والے مسلمان بھی جو تعداد میں بے حد و حساب ہوئے. دنیا کہتی ہے کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ مسلمان. پھر عملی اعتبار سے اسلام کی دور دور کے رنگ طور طریقے نہیں، تو پھر یہ دعوے کام نہیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ایسا ہوا کیوں نہیں؟ کوئی بھی بستی ایمان لے کر آ جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ رسوائی کا عذاب جو دنیا میں مختلف شکلوں میں ہے، جس میں سے ایک شکل طوفان قحط سالی کی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری چیزوں کو یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان یقین رکھتے، اس یقین کے اوپر اس کا ثبوت اور مشاہدہ پیش کرتے ہوئے عملی زندگی کے ہر موڑ میں اس کو عملی طور پر جامہ پہناتے، مظاہرہ کرتے، تو ضرور ان کا ایمان ان کو نفع دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہلاکت اور بربادی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو دنیا میں ہیں، جو کرتے ہیں کرتے رہے ہیں، یہ نہیں ہوتے. ایک بات اس سے پہلے بتائی جاتی گئی ہے، اس معنی مفہوم کو قرآن کئی جگہ وضاحت کرتا ہے. ہر چیز کو جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی انتہا کی ایک مقررہ مدت مقرر فرما دیا ہے. جیسے انسان کو بھی روح ڈالنے سے پہلے اس کی عمر کتنی ہوں گی، یہ فیصلہ خداوندی نے پہلے کیا ہے. رزق کا، انسانوں کی زندگی کا، یعنی مخلوق کی زندگی کا، اور انسان کو رزق کا، انسان کے نیک اور بخت ہونے کا، یہ تین فیصلوں کے بعد چوتھا فیصلہ ہے ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کو جو 120 دن کا تبدیلیاں اختیار کر کے آگے بڑھنے کے بعد روح ڈالی جاتی ہے. وہاں سے روح کا مطلب ہے کہ اب اس کی زندگی ہوئی. اب زندگی کہاں تک ہے؟ کسی کو زندگی پیدائش سے پہلے تکش ہے، کسی کی زندگی پیدا ہونے کے فوری بعد ختم ہے، کسی کی زندگی بچپنے میں ختم ہے، کسی کی زندگی جوانی میں ختم ہے، کسی کی زندگی ادھڑپن کی عمر میں ختم ہے، کسی کی زندگی بڑھاپے میں ہے، کسی کی زندگی بڑھاپے کے کئی مرحلے جو ہیں آخر مرحلے تک ہے. اس کو کہتے ہیں اجل مسمى، جس کو ہم نام دیتے ہیں فطری موت. کسی نے مارا نہیں، کسی نے قتل کیا نہیں، اپنی موت آپ مرا. اس کو کہتے ہیں اجل مسمى. یہ تو ہر ایک کے لیے مقرر فرما رکھا ہے. من جملہ ان آیتوں کے یہاں بھی ذکر ہے، سورہ نوح میں وضاحت کے ساتھ ہے، سورہ احزاب میں کئی ایک جگہ ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہر انسانوں کے لیے ایک موت نہیں لکھے ہیں، دو موت ہیں. ایک حادثاتی موت ہے، ایک فطری موت ہے. حفاظت کے طور طریقے جو کچھ اختیار کرنے کے ہیں وہ حادثاتی اموات سے بچنے کے لیے ہیں، بچانے والا اللہ تعالیٰ. حادثاتی موت میں مبتلا کرنے والا اللہ تعالیٰ. دخل انسان کے عمل کا، انسان کے صحیح اور غلط فکر کا، انسان کے طریقے زندگی کے اچھے اور برے ہونے کا. لہذا جس اتنے حادثوں میں جو مرتے ہیں، چاہے وہ حادثہ کسی بھی وجہ سے ہو، یا طوفان کی وجہ سے ہو، زلزلے کی وجہ سے ہو، آسمانی کڑک بجلیوں کی وجہ سے ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ حادثاتی موت جس کو کہلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انسان یہ سدھرتا ایمان لا لیتا تو ہم اس کو فطری موت تک کی زندگی برابر دیتے. وقت سے پہلے ہم اس کو مارتے نہیں، دنیا میں رسوائی کا عذاب دیتے نہیں، ہلاک و برباد کرتے نہیں.
جب زندہ رکھتے ہیں تو عیش و آرام کے ساری چیزوں کو فراہم بھی کرتے ہیں۔ اس فارمولے کو اور وضاحت کے ساتھ سورہ نوح میں فرمائے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ تم اس قسم کا سزار پیدا کر لے کر اپنی بے راہ روی کا اقرار کر کر ندامت کا اظہار اپنے رب سے کرتے ہو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی برسنے کی بے اعتدالی، برسا تو عذاب کی شکل، نہیں برسا تو عذاب کی شکل، برسا تو اتنا کہ انسان کو پہنچنے والے اناج وغیرہ فصلیں تباہ و برباد، نہیں برسا تو اس طرح مختلف قسم کے آفات میں مبتلا، یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہوئی۔ وضاحت کے ساتھ فرمایا کئی جگہ۔ تو ان ساری چیزوں کو جن کو باقی رکھا ہے، جو واقعات میں جاتے جا رہے ہیں، جائیں گے جہاں اللہ کی مرضی ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جو دنیا کی خبروں کا احاطہ کرنے کی جس کو عادت ہے۔ موجودہ اس دور میں اسباب آسان کر دیے گئے ہیں، ہم صرف آسانی کو دیکھ رہے ہیں، آسانی کے پیچھے والی حقیقت پہ غور نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آسانی کوئی نئی چیز بھی نہیں۔ سنوریم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم، کلام پاک جب نازل فرما تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی فرما دیا یہ سب کچھ ہوتے رہیں گا، تم دیکھتے جاؤ گے، آنے والے انسانوں کے لیے کہا دیا گیا، لیکن غور و فکر کرنے کے بعد نتیجے پر ایک ہی نتیجے پر پہنچو گے، یہ سب کچھ خدا کی قدرت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جاننا اور ماننا پڑے گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی۔ الا قوم یونس، دوسری بات، بیماری آنے سے پہلے احتیاط کرو، اچانک سے ایک دم سوار ہوتی بھی نہیں، علامتیں دھیرے دھیرے چلتی ہیں، شناخت کے طریقے بتا دیے ہیں۔ آپ نے سدھار نہیں پیدا کیے تو بیماری میں جب مبتلا ہو جاؤ گے، اب اچانک بالفور ختم کرنا چاہو تو ختم نہیں ہوں گی، آنے کے بعد وہ اپنا کام کرے گی، اثر کر کے جائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب جب آ جاتا ہے، اب چیخو گے، چلاؤ گے، الڈاؤ گے، فلاں فلاں کرو گے، یہ اقرار کرو گے کہ ہم آپ کے بعد سدھر جائیں گے، سدھرنے والے ہیں، تو پھر اس وقت فائدہ نہیں دیں گا۔ ان آیتوں سے متصل اسی تفصیلات کو پیش کر دیا گیا ہے، خاص طور پر فرعون کی ہلاکت کا ذکر آخر لمحات میں، دم نکلنے کے آخر لمحات میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا بھی اقرار کیا۔ یہ اقرار اس کا پہلی بار بھی نہیں تھا۔ پارے 9 میں دوسری جگہ تفصیل ہے، جب جب مصیبت آئی یہ کہتا، مجبور ہو جاتا، تاکہ کہنے لگا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، ہم آپ کے مطالبے کی تکمیل کریں گے، آپ کے قوم کو ستائیں گے نہیں، آپ اگر جانا چاہیں تو چھوڑ دیں گے، یہ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ ایسے 9 نشانیاں دیے گئی تھیں، علامتیں معجزات کی شکل میں۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، پھر آرام ہوتا، سہولت ملتی تو پھر اپنی روش پہ پلٹ کر آتا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 بار بار ہوتا رہا۔ پھر یہ آخری مرحلے کے اندر پھر یہ کہا، اب میں پورے یقین کے ساتھ ایمان لاتا ہوں، گناہ کرتا ہوں۔ دوسرا پہلو، آخر وقت کا مطلب ہوتا ہے جب روح کے قبض ہونے سے پہلے، ابھی روح قبض ہوتی نہیں، جس کو ہم عام معاشرے میں کہتے ہیں نزا کا عالم میں روح نہیں نکل رہی ہے، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے، اس وقت اس عالم سے نکل جاتا ہے۔ اب نظر آنے لگتے ہیں آنکھوں سے وہ چیزیں جو اس عالم کی نہیں دوسرے عالم کی دکھائی دینے لگتی ہیں۔
وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان جیسے کیفیت کے بعد ذرا بھی لمحہ ملا، سہولت ملی، اگر ایمان کا اقرار کرتا ہے تو اس کو قرآن کے شروع سے کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایمان ناقابل قبول ہے۔ اگر اس سے ذری دیر پہلے اگر یہ توفیق ہو گئی ہے خلوص دل کے ساتھ تو وہ قابل قبول ہے۔ تو لہذا عذاب آنے کے بعد ہلاک و برباد کر کے جائے گا، لیکن ایک واقعہ استثنائی جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، سنت ہے، اس کے سوا اللہ نے کر کے بتلایا، وہاں پر بھی حکمت تھی، اس کو یہاں پر ذکر کیا۔ اللہ قوم یونس، پیغمبر یونس بن متیٰ علیہ السلام کے قوم کے ساتھ کہ عذاب کو یہ لوگ دیکھ لینے کے بعد عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے، عذاب کی علامتیں واضح طور پر سمجھ میں آ گئیں۔ دیکھنے کے بعد خلوص دل کے ساتھ توبہ کیا، ایمان پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ساری قوم کو، جو ہلاک و برباد کرنا تھا، یعنی حادثاتی موت سے ان کو نجات دلائی، سوائے موت کے اب کوئی اور شکل باقی نہیں تھی، مرنا قطعی تھا، پکا تھا، واقعی تھا۔ وہاں کچھ جزوی چیزیں آ گئی تھی۔ موصل مقام، موصل مقام میں نین نوا، صحیح تلفظ یہ ہے، نئے نوا وغیرہ نہیں، نین نوا بستی جو دریائے دجلہ کے قریب واقع ہے، وہاں کے یہ پیغمبر ہیں۔ مچھلی والے پیغمبر بھی یہی ہیں۔ آیت کریمہ کا جو ذکر ہے یہی وہ پیغمبر ہیں۔ ذنون یہی پیغمبر یونس علیہ السلام۔ پھر ان کو آزمائش میں مبتلا کر کے نجات دلایا اللہ تعالیٰ، رجوع اللہ کی کمال درجے کی صفت ان میں تھی، اس کا ذکر آیت کریمہ میں ہے۔ ان کا ذکر کر کر اس امت کے لوگوں کو بتلایا گیا یہ کیفیت اور صفت پیدا کرو، کذالک ننجی المؤمنین، قیامت تک کے لیے حقیقی ایمان پر قائم رہ کر ایمان والے یہ صفت اور پہلو جو بھی اختیار کرے گا، ہم اس جیسے ناقابل حل مصائب والی کیفیتوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نجات دینے والی ذات حقیقی جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کو جانا پہچانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور ان کو نجات دلاتے ہیں، مصائب سے چھٹکارا دلاتے ہیں۔ مر پس منظر کو ذہن میں رکھو کہ پیغمبر یونس علیہ السلام کا، پھر اس وقت ان کی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی کیفیت کا۔ لیکن ہم کیا چاہتے ہیں، 4 روپے لے لے تو 4 لوگ آ جاؤ، تم پڑھ کے جاؤ۔ یہ پڑھانا بالکل جائز نہیں۔ جو پیشہ ور کی جو جماعتیں ہیں وہ بالکل جائز نہیں، ہرگز ثواب نہیں، ہرگز مطلب نکلے گا نہیں، پیسہ برباد، وقت برباد، اور وہ پڑھنے والا ہرگز 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 نہیں پڑھتا۔ کم سے کم آپ 100 افراد کو جمع کریں جس میں پڑھنے کی صلاحیت ہو تو وہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا 4 گھنٹے سے پہلے تکمیل والی بات ہے ہی نہیں۔ ہاں جو مخلصین ہیں جو کریں گے تو وہ کچھ کیفیت پیدا کریں گے، پھر ان کے پڑھنے کی کیفیت رجوع اللہ کی نہیں، رجوع الفلوس کی ہے، دنیا داری کی ہے، انہیں کسی سے لینا دینا نہیں۔ اور ہم مسلمان
رسمی طور پر تعمیل تکمیل ہو گئی تو فوائد ہونے والے نہیں. اپنے اعتبار سے دلی اطمینان پیدا کر لو. یہ اطمینان ایسا ہی چھوں گا جس طرح کے مشرکین بھی معبود کا ایک درجہ دے کر بڑے مطمئن رہتے تھے. غلط اطمینان ہے، غلط اطمینان ہے. دوسرے ہمارے پڑھنے پر ہم کو ثواب ملنے والا ہے، پھر مراد پوری ہونے والی ہے. یہاں پڑھنا بھی نہیں چاہتے وہ کر لو. یہ کہاں سے نکلا؟ کسی مرحوم کے لیے بھی آئے مسجد میں اعلان کر دیا یہ سارے ثواب کا ہوگا بھی، قرآن خوانی ہوں گی. کیوں گھر والے کیوں نہیں پڑھتے؟ جو مرحوم کے گھر والوں کے اندر جو دکھ درد ہے، جو عام آدمی کے اندر کئی کو رہے گا وہ دکھ درد. مسلمان کے پر حقوق ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ دکھ و درد متعلقین افراد میں جو ہوگا دوسروں میں کیوں رہے گا؟ 20 مراحل ہیں جس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ زندگی کی بربادی دنیا کے واضح اشارے ملتے چل رہی ہیں. اور دنیا تو بآواز بلند کہنے بھی لگی ہے شکل میں تم مسلمان ہو، لیکن ہم دعوے سے کہتے ہیں 98% تم ہندو ہو. سب سے بڑی خبر اخبار کی چھپی بھی، انکار کرنے کی کسی کے اندر طاقت بھی نہیں. اس لیے کہ عملی اعتبار سے ہم کثرت سے دیکھتے ہیں مسلمانوں کو تو شہری حدود سے نکل جاتے ہیں تو بالکل دور دور کی کچھ نہیں، صرف نام کے سوا اور کچھ نہیں رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ. شہری زندگی بھی زیادہ محفوظ نہیں ہے. یونس علیہ السلام کی قوم کو پیغمبر یونس بن متی نے دعوت اسلام، ان کے معاشرے کی اصلاح، عقیدے کی خرابی. ایمان کیا ہے؟ عقیدے توحید کی اصلاح کا نام ایمان ہے، ورنہ ہر کسی کو ایمان کا دعویٰ ہے. مومن مسلمان یہ لفظ نہ کو بولو، ہر ایک کو، آسمان والا، اوپر والا، دنیا کو پیدا کرنے والا، کچھ بھی اصطلاح اللہ کا تصور ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک کے پاس ہے، قریب قریب، چاہے وہ مذہب کسی نام سے بھی ہوتا کیوں نہ ہو. تخلیقی اعتبار سے کسی کو انکار نہیں ہے، تربیت ربوبیت کے اعتبار سے اس میں فرق ہے. اس لیے الحمدللہ رب العالمین کہ اسی کی وضاحت حقانیت کو پیش کرتا ہے سارا کا سارا کلام پاک. اب اس کے اوپر آپ نے سمجھ لیا اور قائم ہیں اور باقی ہیں، اس کو ظاہر کرنے کے لیے جس کو شریعت کہتے ہیں، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کا دینا، فلاں کرنا، یہ سے 500 آیتوں کے اندر ذکر ہے، لیکن 5,500 آیتیں پورے اسی کی اصلاح ہے. بار بار قرآن وہی ذکر کرتا ہے جس کو ہم غور کرنا نہیں چاہتے، کرنے کی وہ ضرورت ہے. خاص مناسبتوں سے تقاریب ہوتے ہیں، جلسے وغیرہ، تو خاص عنوان کے تحت وہ بھی تکمیل نہیں، خاص جھلکیاں پیش کر کے ہٹ جاتے ہیں. سمجھ گئے کہ ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. کرنا اچھا ہے، خالی جوش اور جذبہ ولولہ ایک اشارہ رہتا، اس میں تفصیل آ ہی نہیں سکتی. بھلے ہفتے واری ہو، 15 واڑا ہو یا مہینے واری ہو، کوئی سلسلہ، بھلے وہ درس حدیث کے عنوان سے ترتیب سے چلتا ہو یا درس قرآن کے ساتھ ترتیب سے چلتا ہو، اہلیت اور صلاحیت رکھنے والا دین سے، تو پھر یہ ایسی تلاش کرنا، ایسے موقع تلاش کرنا، رہے سے دین کے پر مکتفی بھی نہیں سمجھنا کہ میں سب سے زیادہ اچھا، سب دوسرے سب کے سب بگڑے ہوئے، یہ ذہن سے نکالنا، بار بار جائزہ لیتے رہنا. کل تک جو سمجھا تھا اس کے سمجھ کے اندر بعد میں اس کو خود سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں قابل سمجھ اور باتیں ہیں، قابل سمجھ اور باتیں ہیں، اور باتیں اور باتیں. اس لیے قرآن کی تلاوت بار بار، ہمارے پاس تلاوت کا مطلب ہے زمان سے الف لام میم ذالک، تب یہ تلاوت ہو گئی.
یہ کہاں سے ہوئی تلاوت؟ لفظ ہے تو معنی کے ساتھ ہے، مفہوم کے ساتھ ہے، مفہوم کے ساتھ ہے۔ لیکن لفظ کے پڑھنے پر ثواب ہے، محرومی نہیں ہے، لیکن وہ بھی ثواب ہم کو کہاں چاہیے؟ اب 2-4 روپے دے کے اس کو بلا کے قرآن پڑھ کے چلے جاؤ، پھر آپ رہا کیا؟ چاہتا کیا ہے تو؟ پھر بھی چاہتا ہے کہ میں جنت میں رہ جاؤں، جنت کا مقام مجھے مل جائے۔ قرآن نے کہہ دیا مسلمانوں سے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ مسلمان سے خطاب ہے، مسلمان سے خطاب ہے، کئی طریقوں سے قرآن میں ہے۔ سورہ بقرہ میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اس کو بگڑ لہجے میں اگر کہو، ایسا تو کہنا نہیں ہے، سادہ سیدھا ترجمہ ہے، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے، زعم ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ بگڑ لہجے میں، کیا تم اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہو کہ جنت مل جائے گی تمہیں؟ پھر سورہ آل عمران میں وہاں پر ذکر کیے ایمان کیا کیا چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، اس تقاضے میں کس کس مرحلے سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، عملی طور پر جد و جہد کرنا پڑتا ہے عقیدے کے ساتھ، حتیٰ کہ انبیاء تک یہ کہہ دیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، تو پھر وہ وعدے کی تکمیل میں اتنی دیری کیوں ہو رہی؟ اس وقت پیام خداوند آیا، الا ان نصر اللہ قریب، صبر کرو صبر کرو، آئے گا۔ پھر سورہ آل عمران میں پھر اسی کو ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، جوان مرد بہادر ایمانی اعمال کو بجا لانے کے اعتبار سے، اس کے تقاضوں تکمیل کے اعتبار سے، یہ آزمائش کے مرحلوں سے گزرا ہی کہاں تو سمجھ بڑھ گیا کہ جنت ملے گی۔ پھر سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ قصص کی بھی ابتدائی آیت وچ ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ہم مسلمان ہیں نا یہ سمجھ کے بیٹھ گئے، ہم نماز پڑھتے ہیں لہذا ہم سے کوئی نفرت نہیں کرنا، ہم کو کوئی مصیبت نہیں آنا، ہمارے پر کوئی شیطان نہیں چڑھنا، ہمارے کاروبار میں یہ نہیں ہونا، ہم کو دنیا تنگ نہیں ہونا، ہم مصائب سے دوچار نہیں ہونا۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم سمجھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، اب کوئی آزمائش مصیبت کا مرحلہ ہم پر نہیں آئیں گے، بلکہ اب تو شروع ہوں گے۔ لیکن ہم جو اسلامیت کو جتانا چاہتے ہیں، یہ مشقت سے ہٹ کر میری طرف سے تو ایسا کر دے بھی، تو ایسا کر دے بھی، تو ایسا کر دے بھی، یہ سب کہاں سے آیا؟ اس کی اصلاح کی طرف کیوں نہیں؟ تو یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے کہ میں اپنی قوم سے مایوس ہو گیا ہوں، اب ان کو باقی مت رکھ۔ جتنے قومیں ہلاک ہوئے اپنے اپنے پیغمبر کی بد دعا سے، یہ بات بھی اس سے پہلے بتاتے ہوئے آیا ہوں، ہر نبی کو ایک خصوصی اختیار دے کر رکھیں اللہ تعالیٰ، ہر نبی کو۔ نبیوں کو تو سنتے چھیں، نبیوں کی مدد فرماتے چھیں، لیکن نبیوں کے اختیار سے ایک ان کو اختیار دے دیا گیا ہے، تم دعا میں وہ چیز طلب کرو گے میں اس کو رد نہیں کروں گا، قبول کر لوں گا۔ اسی اختیار تمیزی کو انبیاء کرام علیہ السلام نے اختیار کیا، اللہ نے قبول کیا۔ نوح علیہ السلام نے تو دعا کر دی، بچے کو مت چھوڑ، نہ بوڑھے کو بھی مت چھوڑ۔ یہ بچے بھی بڑے ہونے کے بعد میں اتنے لمبے پیریڈ میں جو آپ نے مجھے عمر 950 برس تک یہاں رہنے کی حیثیت پیغمبری کے دی، اس میں کئی نسلوں کو آتے جاتے دیکھا، میں اپنا پیام جاری رکھا، یہ بچے بھی بڑے ہوتے گئے، تو وہی
بور بچش نکلے، انسانیت کے بچے نہیں بنے. اس لیے کہ اب ان کی بھی اولاد ہوں گی تو کافر فاجر فاسق ہوں گے، لہٰذا ان کے بچوں کو بڑے ہونے کا موقع نہیں دینا، سب کو ہلاک و برباد کر دیا. اللہ نے قبول کیا. ان چیزوں کا ذکر کر کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی اس دعا کے حق کو محفوظ رکھا ہے، زندگی میں استعمال نہیں کیا اور کروں گا بھی نہیں. آخرت میں میں محفوظ رکھوں گا. حشر کے میدان میں میری اپنی امت کے گناہوں میں ایمان ہے، ایمان کے ساتھ گناہ گار ہیں، تو میں اپنی امت کے گناہ گاروں کے حق میں شفاعت کے لیے اس دعا کو اختیار کروں گا. اس کی تفصیلات تمام احادیث کی کتاب میں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا نہیں کی، اس دعا کو اٹھا کر رکھا اپنی امت کے حق میں. الغرض یونس علیہ السلام نے دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا اعلان بھی کر دیا. اعلان کیسا کیا؟ یہ خود جواب بتاتا ہے. اس کے بعد آپ قوم کے اندر آ کے بتائے دیکھو 30 تا 40 دن آخری مدت ہے، 30 تا 40 دن کے اندر تم لوگ نہیں سدھرو گے. سدھرنا کیا ہے؟ پیام پیغمبری کے اوپر یقین رکھنا، ایمان لانا، پرانی زندگی کے سارے طریقوں کو ایک دم ختم کر دینا. زندگی چھینتا نہیں، دین اسلام زندگی ہرگز نہیں چھینتا. اس دنیا میں رکھا ایک فطرتی تقاضے جتنے ہیں، جتنے کام بحیثیت مسلمان کرتا ہے غیر بحیثیت غیر مسلمان کرتا ہے. نفس کام کو دیکھو، تجارت یہ بھی کرتا وہ بھی کرتا، محنت یہ بھی کرتا وہ بھی کرتا، بھوک اس کو بھی لگتی اس کو بھی لگتی، کھانا یہ بھی کھاتا وہ بھی کھاتا، پانی یہ بھی پیتا وہ بھی پیتا. پھر خرابی کہاں ہے؟ طریقے کی خرابی، اسلوب اور ڈھنگ کی خرابی. اس لیے اسلام دین فطرت ہے کہتے ہیں. فطرت کی کسی چیز سے نہیں کہا. شادی مسلمان بھی کرتا غیر مسلمان بھی کرتا، اولاد اس کی بھی ہوتی اس کی بھی ہوتی، مرتا ان کا بھی ان کا بھی مرتا ہے. پھر فرق ہے کہاں؟ طریقے اور ڈھنگ کا، عقیدے کا. ورنہ کسی چیز سے روکا کہاں سے؟ ہر چیز کے ساتھ جوڑ کے رکھا. تو پیغمبر کی ساری چیزوں کے اوپر ایمان رکھ کر ان کا کیا ایمان رکھانا ہے؟ طریقے زندگی میں غلط روش جو ہے اس کو اصلاح کرنے کا نام پیغمبری ہے. اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سارے نبوت کا خلاصہ ایمان والوں کے سامنے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. انسان کے عادتوں کو صحیح کرنے کا لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں. اسی مفہوم کو پھر فرمایا انما بعثت معلما. تربیت میری اللہ نے فرمائی اور مجھے استاد بنا دیا سارے انسانوں کا، یہ تربیت کرو. اب استاد سے پڑھی ہوئی چیز سنی ہوئی چیز پر جنہوں نے اختیار کیا سمجھ کر اس عقیدے کے ساتھ وہ مسلمان کہلائے. جو نہیں اختیار کیے یہ ناتمام، ناکارہ، ناکام، فیل طلباء کہلائے. قیامت تک یہ سلسلہ ہے. تو اس لیے مسلمان کو بتا دیا اگر مسلمان ہوتے ہوئے کسی کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، من غشنا فلیس منا، یہ کیسا مسلمان ہوا؟ یعنی یہ ہمارا اسلام کا طریقہ نہیں، یہ اسلامی زندگی نہیں، یہ اللہ کا حکم اور منشا نہیں. خیانت کے بارے میں بولے، دھوکہ دہی فریب کے بارے میں بولے، کسی کو جھوٹ بولنے والے کے بارے میں بولے، یہ سب اسلام نہیں. لیکن ساری کی ساری چیزیں یہ ہم میں ہوں پھر بھی ہم مسلمان، تو پھر یہاں سوالیہ نشان ہے. تو اسلام کے فوائد جو پہنچنا ہے رکاوٹ یہ ہے. یونس علیہ السلام نے کہہ دیا کہ 30 تا 40 دن کی مہلت ہے.
اللہ نے فرمایا تھا وعدہ، یہ سنا دینے کے بعد آپ لوگوں کے درمیان سے غائب ہو گئے۔ روایتیں بتاتے ہیں لوگوں سے دور پہاڑی علاقے میں روح پوش کی زندگی گزارنے لگے، انتظار کرتے رہے کہ یہ 40 دن میں دیکھیں گے، بات تو ہونے والی ہے۔ دن گزرتے گئے، واقعی عذاب آتا ہوا نظر آنے لگا، انتہائی گھٹا ٹوپ تاریک ابر، جہاں عام ابر کے جیسا نہیں، جو چیزیں بتا دی تھیں علامتیں وہ دکھائی دینے لگی۔ تو لوگ حیران پریشان ہو کر حاکم وقت جو ان کا تھا اس کے پاس گئے، یہ صورتحال ایسی ہے، بالکل عذاب آنے والا ہے۔ وہ بڑا ہوشیار تھا، عقل مند تھا، اس نے کہا یونس کو تلاش کرو، پیغمبر کو، وہ تو انسانوں کے درمیان میں سے نکل گئے تھے۔ پہاڑی علاقے میں روایتوں کے مطابق روح پوش تھے، چونکہ اب ہلاکت و بربادی کا دعا کر دیا، اللہ نے قبولیت کا بھی اعلان کر دیا، اسی بنیاد پہ تو کہہ دی کہ 30 تا 40 دن کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن یہاں پر جو تبدیلیاں ہو رہی تھیں اس سے پیغمبر ناواقف تھے، یہ تلاش کرتے گئے نہیں ملے۔ سردار بڑا ہوشیار تھا، حاکم، اس نے کہا ٹھیک ہے یونس نہیں تو کیا، تمہارا ہمارا یونس کا خدا تو موجود ہے نا، چلو سب مل کے خدا سے رجوع ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی بہت بڑی تعلیم ہے۔ اب ہمارے عمل ہے اس پہ زمین آسمان کی کتنی دوری ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوتی کیوں نہیں۔ اخباروں میں دے رہے ہیں، کم و بیش ہر جمعرات اخبار میں خبر رہیں گی۔ اماموں سے درخواست ہے کہ جمعے کے دن پانی کے برسنے کے لیے دعا فرمائیں۔ دعا کے بھی تو اصول ہیں، طریقے ہیں۔ تو اس حاکم نے کیا کیا، چلو بستی سے سب باہر نکلو، بیمار بوڑھا چھوٹا بڑا بچہ سب کے سب باہر نکلو، خود بھی نکلا۔ حکم دینے سے پہلے خود پہلے تیار ہوا، سر کے اوپر سے تاج ٹوپی نکال دیا، چپل اتار دیا، شاہی لباس نکال دیا، موٹا دھاتا سادہ سیدھا یوں کہو فقیرانہ لباس کے جیسا پہن لیا۔ لوگوں سے کہا کہ تم لوگ بھی سب ایسا ہی کرو، کوئی چپل نہیں پہنے گا، سب نکلیں گے۔ بستی سے دور باہر گئے، اس کو جنگل بولو، صحرا بولو، لوگوں نے جنگل لکھا ہے تفاسیر میں۔ پھر وہاں جانے کے بعد یہ بھی اعلان کیا، دیکھو ایک دوسرے کے کسی کے اوپر حقوق ہیں وہ ادا کر دو، بوجھ مت رکھو۔ اب کب ہوتی دعا قبول؟ روایتوں میں وضاحت ہے، اگر کسی نے اپنے پڑوس کی ایک اینٹ بھی اگر اٹھا کر اپنے طرف گھر کو لگا دیا تھا، اس کا حساب و کتاب چکتا کروا لیا۔ گناہوں سے جڑی ہوئی چیزیں جہاں تک جس کو یاد آتے گئیں، حقوق العباد بھی ایک دوسرے کے تکمیل کر لیے۔ کوئی کسی کا قرض دینا ہے تو اس کو تصفیہ کروا لو، سب کے سب کروائے، چونکہ عذاب تو دکھ بھی رہا ہے، دھیرے 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 ہٹ رہا ہے۔ پھر ایک دوسرے کو لپٹ کے کر کے رونے گڑ گڑانے لگے۔ پھر حکم دیا حاکم نے، چھوٹے شرقہ بچوں کو اپنے ماؤں سے بھی دور کر دو، تاکہ اور بل بلاتے رہیں، روتے رہیں، چلاتے رہیں۔ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟
عذاب دکھا، عذاب میں مبتلا ہوئے نہیں، لیکن عذاب آنے لگ گیا، اب پیچھے پلٹاتے نہیں، اللہ تعالیٰ یہ رول بتا رہے ہیں۔ اس جیسے حالات، اب جیسے زمانے کے سختیاں فلاں فلاں فلاں، یہ نشانیاں ہیں، کیا ان سے سبق کیا حاصل کرو گے؟ واقعہ ایک واقعہ، چلو فلاں جگہ تباہ کن بارش ہو رہی ہے، ہلاک و برباد ہو رہے ہیں، جاگیر و جائیداد جانے گھرائیں ہو رہے ہیں، ہم ایک تماشے کے طور پر، یہ خبر آپ تک پہنچانے والا کون ہے؟ تم بولیں گے یہ میرا موبائل، میرا انٹرنیٹ، یہ غلط فہمی ہے، یہ ہے صحیح، یہ سبب ہے، ان سارے اسباب کے پیچھے کون ہے؟ رب العظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو وہ کیفیت، وہاں رہنے والے بھی اللہ کے بندے، ان کے اوپر کیوں، تم پر کیوں نہیں؟ ان کو نشانہ بن کر تم کو چھوڑا کیوں گیا؟ وہی سے کیوں نہیں کرتے سبق؟ فلولا کانت قریۃ آمنت، کیوں نہیں سدھرتے اس کو دیکھ کر؟ یہ استثنائی ایک شکل نکلی یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے، جو انہیں عذاب کو بھیج کر اب سب کے سب کو مارنا تھا، مرنا تھا۔ یہ فطری موت نہیں تھی، دنیا کی حادثاتی موت تھی، اب اس حادثاتی موت کو ٹالے، پھر عذاب آتا تو سب جاتے تھے، لیکن یہ فطری موت نہیں تھی۔ ملتی تو ایک اس موت انسان کو، مگر ہیں دو لکھے ہوئے، لہذا حادثاتی موت وغیرہ سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے دعائیں ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، بیماری ہے تو دوائیں بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم ربما ینفعکم، بیماری کی حالت میں ہم دوا نہیں لیتے، ہرگز مت سوچو، علاج کرو، دوا سے فائدہ تم کو پہنچے گا، پہنچانے والا ہونے چاہیے۔ قریب کم ہوئے 100%، کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اس کے بعد ہی اس کی موت کا ذکر ہے، اس کے لیے تدبیریں نہیں کیے گئیں، کی بھی کہیں، کوئی دواخانہ خالی نہیں، کوئی کلینک خالی نہیں ہے، مریض تو ہیں، جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، سدھرتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں، پھر سدھرتے رہتے ہیں، پھر بگڑتے رہتے ہیں، آوک جاوک برابر ہے۔ تو 40 دن تک یہ آو بکا کر کر اب خلوص دل کے ساتھ جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کر عذاب کو واپس بلا لینے کا فیصلہ کر لیا، ہٹا دیا، مگر مخلصانہ دعا تھی۔ متصل اس واقعے کے ساتھ فرعون نے بھی اس طرح دعا کی تھی، کہہ دیا تھا کہ اب میری جان بچا دے، انا ربکم الاعلی، اب نہیں کہوں گا، موسیٰ اور ہارون کے جو رب ہے اس رب کو میں بھی اپنا رب مانتا ہوں۔ جب فرشتے دکھائی دینے لگے تو اس وقت کہنے لگا، اور اس کی دعا کے اندر قبولیت، خلوص دل والی کیفیت نہیں تھی، وہ رد کر دی گئی، یا خلوص دل والی کیفیت تھی، یہ مان لی گئی۔ مگر تاکید یہ ہے کہ مذاق میں مبتلا ہونے سے پہلے توبہ کر لو، رجوع ہو جاؤ، بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے آثار علامتوں کو دیکھ کر، جس کو آپ احتیاط کہتے ہیں، مثلا آج کل کے موسم کے لحاظ سے سن اسٹروک ہے، قرآن نے اس کو حرور کہا ہے، عام عربی میں ضربۃ الشمس بولیں گے، انگریزی الفاظ کا ترجمہ ہے، ضربۃ اسٹروک، شمس سن اسٹروک، ولا الظل ولا الحرور، سورہ فاطر کے اندر ہے، حرور انسان کو نقصان پہنچانے والی گرم لو ہوا، اس میں احتیاطی تدابیر جو کرنے کی کرو، نہیں کرتے ہیں تو مبتلا رہو، وغیرہ وغیرہ، ہر کوئی کر بھی رہا ہے فلاں فلاں۔
تو 40 دن کے بعد اب اطمینان ہو گیا. ادھر یونس علیہ السلام کو 40 دن ہو رہے ہیں پورے اطمینان سے کہ اب واقعی ساری بستی برباد ہوئی, سب لاشیں ہوں گی اور کچھ نہیں ہوں گا, کیونکہ وعدہ خدا بندی ہے. آ کر دیکھے سارے حالات بدلے ہیں, سرسبز و شاداب, خوش و خرم ساری کی ساری قوم ہے. اب یہ سوچے میں نے تو یہ سنا دیا تھا, اب یہ کیفیت یہ ہو گئی. اگر میں اپنی قوم میں اب لوٹا, ابھی تک میرا انکار کر رہے تھے, اب جانے کے بعد میرے انکار میں اور سختی پیدا ہو جائے گی, لہذا یہاں سے نکل پڑو. اب ہم اپنی زبان سے کہیں گے نہیں واقعہ ایسا ہوا, زبان سے کہنا تو یہ ہر چیز اللہ کے فرمان کے بعد کر رہے تھے, یہ فیصلہ بھی اللہ سے اجازت لیے بغیر اپنی طرف سے فیصلہ لے کر آگے بڑھ کیوں گئے, یہ دماغ کام کرتا. حقیقت اللہ کو معلوم. ہمارا دماغ, ہماری زبان کیا ہے, سیاق سباق سے تو بات اتنی سمجھ میں آتی ہے بس. آپ نکل پڑے, بعد فجر نکل پڑے, چلتے چلتے سمندر کے قریب میں گئے. ایک جہاز تھا مسافروں کے ساتھ, اس میں سوار ہو گئے. سمندر کی گہرائی کی طرف تک جہاز جانے کے بعد وہ جہاز نہ آگے بڑھتا, نہ پیچھے ہٹتا, نہ سیدھے جانب نہ بائیں جانب, کوئی پکڑ کر روک رکھا ہے. یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا, آج نہیں. آپ گناہ کر کے رات میں سو کر اٹھنے کے بعد پیشانی پہ لکھا ہوا رہتا تھا تو اتنا بدماش ہے, تو اتنا کافر ہے, تو فلاں ہے. پھر توبہ کرنے کے بعد پھر وہ مٹ جاتا تھا کہ تیرے گناہ ختم ہو گئے. یہ سب کچھ تھا, اللہ نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا. ہر قسم کی قربانی, زکوٰۃ, صدقات و خیرات کسی انسان کو نہیں, مخصوص جگہ پر رکھ کر دعا کرنا اللہ سے قبولیت کے لیے. مخلصانہ دل سے نکالا ہے تو قبول ہوتی تھی. آسمان سے سفید دھوئیں کی شکل والی ایک آگ آتی تھی, سب کو دکھائی دیتی تھی, ایک جھپکا اس پہ پڑتا, پھر وہ چیز وہاں سے غائب رہتی تھی. یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا, اس کا ذکر کر دیا, اب نہیں کریں گے. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس پہ ستر پوشی کی گئی, اس سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. لہذا توبہ کر کر سدھار پیدا کر لو, ورنہ ہر چیز کے بعد فوراً ہونا. فحش کاری کا ارتکاب ایک جوڑے نے کیا صفا مروہ کے پاس, حدود کعبہ میں. اللہ نے فوراً اس انسان کو پتھر کی شکل میں مسخ کر دیے. تو اس میں سے ایک پتلے کو صفا کے پاس, ایک پتلے کو مینا کے پاس رکھ کر انہوں نے بھگوان کا درجہ بنا دیا. آپ صحیح کرنے لگے. اسلام نے آ کر ساری چیزوں کو ہٹایا. یہ ہوتا تھا, ہو سکتا ہے, لیکن نہیں کرتے. ہو سکتا ہے اور نہیں کر رہے ہیں. یہ صرف بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یونس علیہ السلام گئے. اب وہ کشتی جہاز ہٹنے لگا, اور اللہ نے کہا, یہ سب حکمت تھی. ایسا لگتا ہے کوئی اس کے اندر بھگوڑا غلام ہے. بھگوڑے کے الفاظ کے ساتھ سورہ صافات کے اندر ہے, اذ ابق الی الفلک المشحون. مالک کو چھوڑ کر, مالک کی رضامندی کے بغیر بھاگ کر نکل جانا. ابق, بھری ہوئی کشتی مسافروں کے ساتھ تھی, وہاں تفصیل ہے, آتے جائے گی. ملاح نے کہہ دیا, جہاز کے چلانے والا نام الگ الگ رکھے. ہوائی جہاز چلا تو اس کا نام رکھ دیا پائلٹ, پانی کا جہاز چلایا تو نام رکھ دیا اس کو ملاح, بس وغیرہ چلایا تو آپ نے کہہ دیا کہ اس کو سائق, ڈرائیور. جب آپ سائیکل موٹر چلاتے ہیں تو اپنے آپ کو ڈرائیور نہیں بولتے, حالانکہ ڈرائیور ہی ہیں.
وغیرہ وغیرہ سے نام دے دو. نافرمان بندہ دکھتا ہے، جب تک اس کو سمندر میں نہ پھینک دیا جائے سارے انسانوں کی جان خطرے میں ہے، یہ جہاز آگے کو بڑھ نہیں سکتا. انہوں نے فوراً کہا ارے اللہ کے بندو، وہ بھگوڑا میں ہوں، مجھے ڈال دو. اچھے پڑھو نا، نماز میں آپ کو خلل ہوتا. وہ بھگوڑا میں ہوں. اتنے نیک شریف انسان، یقین نہیں آنے لگا لوگوں کو. آخر میں کیا ہے کہ قرآن اندازی کرو، سب کے نام لکھ کے ڈال دو، اٹھاؤ. تو میں سے جب اٹھائے حضرت یونس کے نام کی چٹھی نکلتی، پھر یقین نہیں آتا، پھر ملا دیا سب میں، پھر یہ خدا سب سے اوپر لا کے رکھتی، پھر وہی چٹھی نکل کے آتی، پھر طریقہ کر کے نہیں، پھر وہی نکل کے آتی. لازماً پھینک دیا گیا. ادھر رب العزت نے بڑی مچھلی کو تیار بھی رکھا، وہ غٹ سیکنے والا بنائی. اب وہ روایتیں وضاحت واقعہ سنانا نہیں ہے، لیکن اس کو غذا کے طور پر ہضم کرنے کی طاقت صلاحیت ختم کر دی، خالی پیٹ میں رہنے کی. اب اس کو روایت ملے گا اللہ کا حکم تھا اس کو ہضم نہیں کرنا. صحیح بات اتنی چاہے صبح کا وقت تھا، پھر شام سورج کے ڈوبنے تک بس اتنی دیرش رہے، صبح سے شام تک اتنے گھنٹے، پھر اس کے بعد اگل دی گئی. اب پیریڈ میں لمبا چوڑا بتاتے نہیں، صبح سے شام تک کا ایک دن کا معاملہ رہا وغیرہ. لیکن اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہے. تو رجوع اللہ ہی اللہ کے غضب سے بچانے والی چیز ہے. چاہے چھوٹی بڑی خطا بھی ہو، لغزش ہو، بڑی خطا بھی ہو، اللہ سے رجوع ہونا ہی واحد حل ہے. رجوع کیسے ہونا؟ پہلے اپنے گناہوں سے مڑ جانے، چھوڑ دینے کا اعتراف کر کر دلی قلبی کیفیت کے ساتھ ہونا. اب اس قوم کا ذکر ہے لما آمنوا، جب ان لوگوں نے پورا ایمان، یہ واقعی مومن ہو گئے. اب خالی مسلمان بھی نہیں، مومن ہو گئے. کشفنا عنہم، جو آنے والی چیز وہاں سے ہٹا دیا ہم نے. وہ عذاب رسوائی کا تھا، آخرت والا عذاب نہیں، آخرت کا پھر الگ ہے. اب یہ ایمان ہو گیا تو پھر آخرت کا بھی نہیں رہا ان کو. عذاب الخزی فی الحیات دنیا، دنیا میں یہ حادثاتی جو چیزیں دنیا میں رسوائی کا عذاب. کسی مومن جب اس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے رفع درجات ہوتے ہیں. ارے سب کے ساتھ یا انہیں بھی بدماش تھا کیا، یہ نہیں سوچیں گے. سے دو سیر کوئی بھی اناج کو پیسنا ہے، اس میں کنکر آ گیا تو کنکر پیسے جائیں گا، حالانکہ اس کو پسانے کی نیت میں ارادے میں انہیں نہیں ہے. پھر اندر ایک چونٹی رہیں گی تو پیسے جائیں گی، اس کو پسانے کے لیے آپ نہیں لائے، لیکن اس کو ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے رفع درجات بنیں گے. تو یہ دنیاوی رسوائی کے عذاب سے والی چیز کو ہٹا دیا. ہٹا کر ہم نے کیا کیا؟ یہ جملہ خاص، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، عیش و آرام کے سارے اسباب ہم نے ان کی ایک مدت کے لیے، یعنی ان کی فطری موت تک کے لیے پھر زندگی چھوڑ دی. ورنہ زندگی نہ سمیٹ رہے تھے، زندگی سمیٹ رہے تھے. ایسا سمیٹتے ہیں ہر انسان کو، ہر قوم کو. اسی کو کہتے ہیں یہ حادثاتی موت. تو اسی لیے دعا پڑھ کے جانا، فلاں کرنا، یہ جو چیزیں بسم اللہ الذی لا یضر جو پڑھتا ہے تو صبح سے شام تک آفات سے مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے. کیا مطلب ہے پھر وہ جو احادیث میں تعلیم دے دی گئی؟ معوذتیں دے دیا گیا، تعویذ نامہ ہے. کوئی بیت الخلا ایسا نہیں جس کے اندر خبیث اور خبیثانہ رہتی ہو. یہ اعلان ہے قطعی. اس لیے اذا جاء احدکم الغائط، مکان سے دور 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 والا علاقے میں بول و براز کا یعنی ٹوائلٹ کا انتظام. اور ہم نے ہر کمرے میں اٹیچ باتھ روم، اٹیچ باتھ روم، اٹیچ باتھ روم کر لو. اس کو بھی ہم 20 عمر میں کھلا چھوڑتے ہیں.
خیر کر لو. اس کے اثر سے بچنے کے لیے اس سے حفاظت ہو کے نیت کر کے داخل ہونا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. چلو یاد نہیں ہے یہ بری چیز ہے, اللہ تو حفاظت کر, نہیں اعوذ باللہ پڑھ لے بس, وہی مفہوم ہوتا ہے. من اندر قدم رکھنے سے پہلے, اس کے بعد قدم رکھیں گے. اندر قدم رکھنے لفظ اللہ وغیرہ کچھ طہارت سے فارغ ہو کے نکلے تک نہیں, اس میں اجازت نہیں. قدم رکھنے سے پہلے وہ تو ہے ان کا ٹھکانہ ہے, وہ ہٹنے جانے والے نہیں ہیں. پھر ہر ایک مبتلا ہونا تو مبتلا ہونا ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ, ہم نے ایک زمانے تک, یعنی جس کی جتنی عمر تھی پوری زندگی کا موقع دیا بھی. یہ پہلو قرآن میں کئی طریقے سے ہے. اب رہی بات, اب ہماری تمنا کیا, رسول ہر نبی کی رہی, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رہی, یا مسلمان میں آفت ہے, سارے مسلمان رہتے تو جھگڑا نہیں. چلو تمہارے پاکستان میں مسلمان اشنا زیادہ, نماز کو نہیں جا سکتے آپ, خصوصاً کراچی اسٹیٹ میں نماز کو نہیں نکال سکتے. نماز عشاء اور فجر تو مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتے, اس لیے سب مسلمان ہیں, کہلانے والے مسلمان ہیں. اسلام میں ایمانیت کی کمی ہے, یعنی ظاہر اسلام ہے, اسلام ظاہر کا نام نہیں ہے. مگر ہم پیسے ظاہر کے پر کریں گے, مسلمان بولیں گے. ایمان نام ہے قلبی کیفیت کا, جو عمل کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے, فکر کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے, عقیدے کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا, وضاحت یہی ہے, حقیقت یہی ہے, ایمان کا راستہ شروع ہوتا ہے دل سے, ختم ہوتا ہے زبان پر. اسلام کا راستہ شروع ہوتا ہے زبان سے, ختم ہوتا ہے دل پر. زبان سے مراد یہ زبان نہیں, تلفظ بھی ہے, یعنی پریکٹیکل لائف کا نام زبان ہے. پریکٹیکل لائف اور تھنکنگ لائف سب میں اس کا نام ہے, یعنی ظاہر. یہ ظاہر اس باطنی قلبی کیفیت کا ان موافق ہونا. پھر یہ فرق رہا تو پھر اس جیسے حادثات کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آفتیں آتے ہیں یہ دراصل مسلمانوں میں موجود مسلمان جو صرف دعوے کے مسلمان ہیں, مومن اور غیر مومن, مومن اور منافق کا فرق کرنے کے لیے واقعات آتے ہیں دنیا کی. اب ایمان کی حقیقت پر کون ٹکتا ہے, کون تعویلات کر کے کرتا ہے, تو خود لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. تو حساب اسی دنیا میں ہو جا رہا ہے, پھر وہاں تو صرف الگ کرنا, حساب کر کے ڈالنا ہے. سبحان اللہ.